رب سے جڑنے کا سفر۔ قدرت العین نے اسے سارا طریقہ بتایا تھا کہ پلے اسٹور پہ جا کر اسلام 360 لکھنا ہے، پھر سرچ کرنا، پھر وہاں سے انسٹال کر دینا۔ اور فاطمہ، اللہ جو جزائے خیر دے اسے جس نے یہ بنائی، اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ جب بھی موبائل یوز کرتے ہو تو اللہ کے کلام سے آغاز کرتے ہو، ترتیب سے آیات ما ترجمہ آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا ایک قرآن اس طرح سے بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اوہ واہ، یہ تو بہت زبردست ہے، میں ضرور انسٹال کروں گی۔ اس طرح تو موبائل استعمال کرنا بھی عبادت بن جائے گا، پھر انسان کو اس موبائل کے غلط استعمال پر خود ہی شرم آ جائے گی۔ بالکل، الحمدللہ، ہمیں اپنا بہترین اور فرمانبردار بندہ بنائے۔ الحمدللہ، اللہ ہمیں اپنا بہترین اور فرمانبردار بندہ بنائے، آمین۔ اللہ کی خاطر محبت کرنے کا نتیجہ اللہ کا قرب ہوا کرتا ہے، جو دونوں کو مل رہا تھا اور دونوں اس پر شکر گزار تھیں۔ الحمدللہ الحمدللہ کثیرہ۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا فاطمہ، میں نے تو بس اللہ سے رو رو کر دعائیں کی تھیں، اللہ پاک نے مجھ پر اتنا بڑا کرم کر دیا، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے فاطمہ کے گلے لگ کر پرجوش انداز میں بتا رہی تھی، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں قدرت، اللہ تمہیں بہت آگے لے کر جائے۔ اس نے قدرت کو پیار سے سہلاتے ہوئے کہا۔ قدرت العین نے پوری یونی میں ٹاپ کیا تھا، اسے مزید پڑھائی کے لیے اسکالرشپ بھی مل چکا تھا۔ اسلامک اسٹڈیز میں آگے جانے کا اس کا خواب اپنی تکمیل کی دہلیز پر تھا۔ وہ جس خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہاں مالی حالات ایسے نہیں تھے کہ اولاد کو اتنی زیادہ تعلیم دی جائے، اور خصوصاً جب دنیاوی سے زیادہ دینی فائدہ جڑا ہو۔ مگر جب انسان کی سچی طلب اور تڑپ ہوتی ہے، عرش کا مالک راستے خود ہی بناتا چلا جاتا ہے۔ خلوص کا اثر تو پوری کائنات پر پڑتا ہے۔ اس کی بھی دین سے خلوص بھری محبت اس کے لیے دروازے کھولتی جا رہی تھی، مگر فاطمہ، ایک مسئلہ ہے۔ اس نے فاطمہ سے جدا ہوتے ہوئے کہا۔ کیا؟ تمہیں پتہ ہے یونیورسٹیز کے ماحول کس طرح دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں؟ کو ایجوکیشن، بے حیائی، فحاشی، ان سب میں خود کو فتنوں سے بچا کر رکھنا بہت مشکل ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو قدرت، مگر الحمدللہ تم تو مکمل پردہ کرتی ہو، تمہیں تو اس کی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے۔ فاطمہ، یہی تو وہ سوچ ہے جو درست نہیں۔ تمہیں پتہ ہے شیطان ایسوں کی طرف تو لشکر لے کر آتا ہے جو اللہ کے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جو اپنے دامن کو گناہوں کے کانٹوں سے بچا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ شیطان کے لیے سب سے زیادہ خطرے کی گھنٹی یہی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے معاشرے کی اصلاح ہوتی ہے۔ اسی لیے وہ اپنی پوری طاقت انہی کو بہکانے میں لگا دیتا ہے۔ فاطمہ کو یاد آیا کہ اس نے قرآن میں وہ آیت پڑھی تھی کہ اللہ نے اس سے کہا تھا، میں ضرور ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ضرور ان کے لیے آپ کے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ اس نے اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اوہ، تو اس آیت کی سمجھ مجھے بھی اب آ رہی ہے۔ واقعی جو پہلے سے بہکے ہوئے ہوں ان کے لیے تو اس دشمن کا ہلکا سا وسوسہ کافی ہے۔ اصل رکاوٹ تو یہ ان کے لیے بنا ہوا ہے جو سیدھے راستے کی طرف آنے کی یا اس پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے فاطمہ کو یاد آیا کیسے شیطان نے اس کے لیے اتنا مشکل بنا دیا تھا سیدھے راستے پر آنا۔ جب بھی اسے دین کی بات بتائی جاتی یا کسی دینی مجلس کی دعوت ملتی تو وہ کیسے جھوٹے بہانے بنا کر ٹال دیا کرتے تھے کہ ٹائم نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ سب شیطان کی چالیں ہوتی ہیں، جن میں ایسے پھنستے چلے جاتے ہیں کہ انہی دین والوں کو بیوقوف سمجھنے لگتے ہیں۔ تو پھر اب تم کیا سوچ رہی ہو آگے؟ اس نے اپنی شرمندگی کو چھپاتے ہوئے قدرت سے پوچھا۔ وہی تو سمجھ نہیں آ رہا، مگر میں اللہ سے پوچھوں گی، انشاءاللہ وہ ضرور میری رہنمائی کریں گے۔ قدرت العین نے جیسے مطمئن ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ فاطمہ اس کا اللہ سے تعلق اور اس پر یقین دیکھ کر رشک بھری نگاہوں سے مسکرانے لگی۔ اس کی تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، مگر اس نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ اب اسے زیادہ دیر تک بیٹھنے پر بھی درد محسوس ہونے لگا تھا۔ ایک چوٹ ہی تو تھی، مہینہ ہونے کو ہے، اب تک تو درد ختم ہو جانا چاہیے۔ بریک کے دوران کلاس روم میں بیٹھے اس نے خود سے سوچتے ہوئے کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسی ہیں آپ؟ کسی نے پیچھے سے اسے سلام کیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو ویل چیئر پر یونیفارم میں ملبوس پیاری سی لڑکی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ فاطمہ نے درد کو چھپاتے ہوئے
مسکراہٹ سے چہرے پر سجا کر پوچھا۔ الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرا نام نور ہے، آپ شاید یہاں نئی طالبہ ہیں، میں کافی دنوں سے آپ سے ملنا چاہ رہی تھی مگر موقع نہیں ملا۔ جی مجھے یہ دوسرا ہفتہ ہے اس مدرسے میں داخلہ لیے ہوئے، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ اس کے نام کے ساتھ اس کا چہرہ بھی کسی نور کے حالے کی طرح اسکارف میں چمک رہا تھا۔ مجھے بھی الحمدللہ، اللہ بھی کیسے کیسے اپنے پیارے بندوں سے ملواتے ہیں۔ آپ کو دیکھ کر مجھے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی ہے اور میں دور سے کھینچی چلی آئی آپ کی طرف۔ کشش کیا مطلب؟ ہاں نا، شاید آپ کو نہیں پتہ، مگر آپ پر اللہ کی کوئی خاص رحمت ہے۔ آپ کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ایک احساس سا ہوتا ہے کہ آپ چنی ہوئی بندی ہو۔ چنی ہوئی بندی کیا مطلب؟ میں سمجھ نہیں پا رہی۔ فاطمہ کو اس کی باتوں میں اپنا درد بھول گیا۔ یہ کیسی باتیں کر رہی تھی؟ میں تو اسے جانتی بھی نہیں۔ جی میں آپ کو کافی دنوں سے آپ پر بہت غور کر رہی تھی۔ یہاں آنے والے ہر شخص میں اللہ کی محبت پانے کی تڑپ نہیں ہوتی۔ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ جو ایسی جگہوں پر بھی اپنا مقصد سیٹ کر کے آتے ہیں، پھر اس پر جی جان لگا دیتے ہیں۔ مدرسوں میں تو سب ایک ہی مقصد لے کر آتے ہیں نور۔ اسے حیرت ہوئی۔ ہاں فاطمہ، مگر بہت کم ہوتے ہیں جو واقعی اس مقصد پر استقامت اختیار کرتے ہیں۔ خیر، آہستہ آہستہ سمجھ جاؤ گے۔ بتانا یہ تھا کہ آج میرا یہاں آخری دن ہے، نور نے اداس ہوتے ہوئے کہا۔ کیوں خیریت؟ میں تو خوش ہو گئی تھی کہ مجھے اللہ نے اتنی اچھی دوست دے دی۔ فاطمہ کی بات سن کر نور بھی اختیار مسکرائی۔ وہ تو میں انشاءاللہ ہوں آپ کی دوست، اللہ نے چاہا تو ہم دوبارہ ملیں گے، یہاں نہیں تو انشاءاللہ جنت میں انشاءاللہ۔ مگر جانے سے پہلے میں دینی ساتھی ہونے کی حیثیت سے آپ کو کچھ نصیحت کرنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ دیکھو، اللہ کا جتنا شکر ادا کرنا چاہیے وہ کم ہے۔ اس نے آپ کو ہدایت کے لیے چنا ہے تو آپ نے اس کی کتاب کی بہت قدر کرنی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کو بالکل ضائع نہیں کرنا، اس زندگی کو مقصد دینا ہے۔ آپ کا مرنا اور جینا صرف اس رب کی خاطر ہو جس نے آپ کو پیدا کیا۔ دیکھو، اللہ آپ کو جو بھی حکم دیں گے آپ نے فوراً سر جھکا کر مانتے جانا ہے، خواہ وہ کوئی شریعت کا حکم ہو یا ذاتی زندگی میں اس کا کوئی فیصلہ۔ آپ نے ہمیشہ بندگی دکھائی ہے اسے، ساری دنیا مخالف ہو جائے آپ نے صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین پر کمپرومائز نہیں کرنا۔ اور سنو، اللہ کی رضا کو، اس کے دیدار کے حصول کو، اس کی جنت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اسے موٹیویشن بناؤ، اس کے لیے ایسی تڑپ رکھو کہ آپ کو اس رب کے لیے کچھ بھی کرنا مشکل نہ لگے۔ ایسی زندگی گزارنا کہ موت کے وقت آپ کا رب آپ کو اپنی رضاؤں کی خوشخبریاں سنائے۔ اور ہاں، سب سے بڑھ کر بس اسی سے محبت کرنا۔ بریک ختم ہو گئی۔ ان باتوں کو اپنے دل پر لکھ لو، کبھی مٹنے مت دینا۔ میں چلتی ہوں، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے ویل چیئر کو اپنے ہاتھوں سے تیزی سے موڑتے ہوئے کلاس روم سے باہر چلی گئی۔ فاطمہ وہیں کی وہیں کھڑی سکتے میں خالی دروازے کو تکتی رہی۔ کیا تھا اس کی باتوں میں؟ وہ لمحوں میں اسے کیا کچھ جتا گئی، کیا کچھ سکھا گئی۔ اس کے رونگٹے پوری شدت سے کھڑے ہو چکے تھے، دل رب کے آگے جھک رہا تھا، آنکھیں بہہ پڑی تھیں۔ نور کی باتیں اس کے کانوں میں ایسے گونج رہی تھیں کہ وہ ارد گرد سے بے پرواہ کھڑی تھی۔ اس کے لیے دعا کرنا کہ اللہ آسانی فرمائے۔ بہت دور سے پڑھنے آئی تھی، صرف دین سیکھنے کے لیے اتنی مشقت اٹھائی ہوئی تھی کہ مگر کچھ دن پہلے اطلاع آئی کہ اس کی ماں مر گئی ہے۔ باپ تو بچپن میں فوت ہو گیا تھا۔ آج وہ صرف یہی بتانے آئی تھی کہ اس کا آخری دن ہے، اب اسے جا کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو سنبھالنا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ یہ فاطمہ کی کلاس فیلو طیبہ کی آواز تھی۔ اس کی باتیں سن کر فاطمہ کو مزید جھٹکا لگا، دماغ گویا معاف ہو گیا۔ اتنا صبر، اتنا سکون، اس حالت میں بھی اس نے اپنے حواس نہیں کھوئے۔ یہ کس دنیا کے لوگ تھے، خود اتنے ٹوٹے ہوئے اور دوسروں کو سمیٹ رہے تھے۔ فاطمہ سکتے کے عالم میں کرسی پر جا گری۔ اسے بے اختیار وہ شعر یاد آیا، وہ جسے دیکھے تو دکھ کا لشکر بھی لڑکھڑائے۔ شخص کھائے لبوں پہ اپنی مسکراہٹ سجا کے رکھنا، کمال یہ ہے۔ نائلہ کا رشتہ آیا ہے شہریار، بہت اچھے اور بڑے گھر کے لوگ ہیں۔ آج اس کی والدہ کے چہرے پر خوشی کے آثار واضح تھے۔ شہریار اپنے اسٹور سے ابھی گھر واپس آیا ہی تھا کہ والدہ نے فوراً اسے یہ خوشخبری سنائی، اور وہ واش بیسن سے منہ ہاتھ دھو رہا تھا اور ساتھ ساتھ ماں کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ ساتھ والی خالہ صفیہ ہے نا، وہ لے کر آئی تھیں لڑکے کی ماں کو، بہت بڑی گاڑی پر آئے تھے۔ وہ ہماری تو تنگ گلی تھی، ان بیچاروں نے نکڑ پر کھڑی کی۔ مجھے تو شرمندگی کے مارے
سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کروں، مگر مجال ہے اس لڑکے کی ماں کے ماتھے پر کوئی شکن ہو۔ بڑی خوش ہو کر ملی، نائلہ کو بڑے پیار سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کی والدہ جیسے خوشی میں سارے دن کی روداد سنائی جا رہی تھی۔ شہریار اب فریش ہو کر ماں کے ساتھ آ بیٹھا۔ کیا کام کرتا لڑکا؟ کسی انشورنس کمپنی میں بڑا آفیسر ہے۔ ماں نے لفظ بہت بڑا پر زور دیتے ہوئے خوشی سے کہا۔ ماں، انشورنس کمپنی؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں تو اور کیا، ماشاءاللہ کتنے لاکھ کماتا ہے مہینے کے۔ ہماری نائلہ تو عیش کرے گی، اور تو اور اکلوتا بیٹا ہے ماں باپ کا۔ وہ جیسے فخر سے بتانے لگی۔ اماں، کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ لو، اب بھلا میں یہ پوچھتی اس کی ماں سے؟ سب مسلمان ہیں بیٹا، اب بھلا یہ باتیں پوچھتے ہوئے اچھا لگتا ہے بندہ؟ اماں، پھر آپ نے ہمیں بچپن سے نماز پڑھنا کیوں سکھائی؟ تاکہ کل تمہاری آخرت سنور جائے۔ تو کیا اپنی بیٹی کو بیاہتے وقت نہیں دیکھیں گی کہ وہ بندہ اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ تم کیسی عجیب باتیں کرنے لگ گئے ہو شہریار، پہلے تو ایسے نہیں تھے، پتہ نہیں کہاں کس کے پاس جانے لگ گئے ہو۔ اس کی ماں نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ اماں، کچھ غلط نہیں کہہ رہا، آپ تسلی رکھیں، بس گمراہی سے نکلنا چاہ رہا ہوں۔ بہرحال آپ اس لڑکے کے دین کا پتہ کریں۔ اس خالہ سے، اس کی جاب سے تو میں بالکل مطمئن نہیں۔ بندہ تھوڑا کھا لے، حلال کھائے۔ اس کی ماں نے حیرت سے منہ کھولتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ شہریار، آج کا زمانہ دیکھا ہے نا تو نے، لوگ دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں۔ اگر ایسا رشتہ ملا ہے تو ان حلال حرام کے چکروں میں کیوں پڑنے لگ گئے ہو؟ اماں، دنیا میں ان حرام کے کاغذوں کے ٹکڑوں پر عیش کرنے والا کل اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ شہریار، میرا دماغ نہ خراب کر، تو جا یہاں سے۔ اللہ اللہ کر کے ایک اچھے گھر کا رشتہ آیا ہے، اب تم ٹانگ مت اڑانا اس میں۔ اس کی والدہ کو اچانک سے غصہ آ گیا۔ شہریار حیران رہ گیا کہ اس کی ماں کو آخر ہو کیا گیا ہے۔ وہ تو ایسی نہیں تھی۔ کیا مال واقعی ایسا نشہ ہے کہ انسان کو قبر بھول جائے، حشر کا دن اور اس کا سخت حساب بھول جائے؟ اسے وہ حدیث یاد آئی جو اس نے معاذ سے سنی تھی، جب وہ اسے بتا رہا تھا کہ کبھی کبھار وہ اپنے کسٹمر سے کیسے چھپا لیتا تھا۔ اس پر معاذ نے کہا کہ جھوٹ بول کر زیادہ پیسے وصول کر لیا کرنا گناہ ہے۔ اس نے ایک حدیث سنائی جس نے شہریار کے رونگٹے کھڑا کر دیے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ابن آدم کے قدم اپنے رب کے پاس سے اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے جب تک اس سے 5 سوال نہ کر لیے جائیں۔ اس کی عمر کے متعلق کہ کس کام میں ختم کی، اس کی جوانی کے متعلق کس کام میں بوسیدہ کی، اس کے مال کے بارے میں کہ کہاں کمایا، کہاں خرچ کیا، اور جتنا علم تھا اس پر کتنا عمل کیا۔ سلسلہ صحیحہ حدیث نمبر 2690۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ جواب دیے بغیر تو اس جگہ سے ہٹ نہیں سکو گے۔ معاذ کے یہ الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے۔ نور کی باتوں نے اسے بہت متاثر کیا تھا، جیسے کسی نے انگلی پکڑ کر راستہ دکھا دیا ہو کہ وہ ہے منزل اور ادھر تم نے پہنچنا ہے۔ کیسے؟ وہ قرآن سکھائے گا۔ کبھی کبھی کسی کی کہی ایک بات انسان میں نئی روح پھونک دیتی ہے، اس لیے اچھی بات کہنے اور سننے والے بننا چاہیے، کیا پتہ کب کام آ جائے۔ فاطمہ اب مکمل کوشش کرتی تھی جو اسے عمل کی بات پتہ چلے وہ فوراً سے اس پر عمل کر لے۔ فرائض کی پابندی، نماز میں خشوع، اخلاقیات پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ تہجد تو اس کا معمول بن گیا تھا۔ اس وقت تو اپنے دل کی ہر بات اپنے رب سے شیئر کیا کرتی تھی۔ چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا اس کا شوق بن گیا تھا، خصوصاً جب سے اس نے یہ آیت پڑھی تھی، اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31۔ اللہ اکبر، اسے اللہ کی محبت پانی تھی۔ ہر سنت پر عمل اسی نیت سے کرتی تھی کہ اللہ مجھے آپ کی محبت چاہیے۔ دنیا کی محبتوں کی حقیقت دیکھنے کے بعد ہی اللہ کی محبت کا مزہ چکھ سکتا ہے انسان۔ ان حقیقتوں کو اپنی آنکھوں سے وہ دیکھ چکی تھی۔ دنوں سے ہفتوں سے مہینے گزرتے جا رہے تھے۔ مسز ریان نے فاطمہ کو زیادہ نوٹس نہیں کیا تھا۔ وہ جب دیکھتی کہ بیٹی ہر بات مانتی ہے، پہلے کی نسبت ان کا زیادہ خیال رکھنے لگی ہے، محبت اور ادب لہجے میں بڑھ گیا ہے، تو اس چیز نے ان کے دل کو فاطمہ کے لیے مزید نرم کر دیا۔
مگر انبیاء اور صحابہ کی سنت ہے کہ اللہ کے لیے دین پر چلنے والوں کے رستوں پر محبت سے پہلے آزمائشوں کے کانٹے ہوا کرتے ہیں جن پر انہیں استقامت سے چلنا ہوتا ہے، پھر ہی پھولوں سے زیادہ خوبصورت اور حسین منزل جنت ملا کرتی ہے۔ فاطمہ کی آزمائش بھی اس دن شروع ہوئی جب اس نے سورۃ النور میں پردے کا حکم پڑھ کر عبایا خرید کر گھر لے آئی۔ ماما میں پردہ کرنا چاہتی ہوں، آج میں سورۃ النور میں اللہ کا حکم پڑھ کے آئی ہوں۔ فاطمہ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اب مزید کون سا پردہ رہتا ہے؟ اتنی بڑی چادر میں تو لڑکتے پھرتی ہو، اب کیا ٹینٹ میں بند ہونے کا ارادہ ہے؟ مسز ریان کو اچانک غصہ آیا۔ انہوں نے فاطمہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی سخت ڈانٹ پلا دی تھی۔ ماما یہ مکمل پردہ نہیں ہے، اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے مکمل کوشش کے ساتھ نرم لہجے میں کہا۔ ہاں تو وہی پوچھ رہی ہوں، کون سا پردہ رہتا ہے تمہارا؟ ان کی اونچی آواز سن کر فاطمہ کا چھوٹا بھائی اپنے کمرے سے نکل آیا۔ کیا ہوا ماما؟ دیکھو اپنی بہن کے کام، اس نے پوری ملوانی بننا ہے، پہلے چادر پہن کر ہمیں خاندان میں شرمندہ کرتی پھرتی ہے، اب اسے ٹینٹ پہننے کا شوق لگ گیا ہے۔ آر یو کریزی فاطمہ؟ ڈونٹ نو، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ آج تک تم نے ماما کو یا خاندان میں کسی کو دیکھا ہے ایسے حلیہ میں؟ مت کرو اس طرح کی فضول پینک ماما کو زیادہ مزید لک فاطمہ برقع رائٹ آئی تھنک اسے کیا کہتے ہیں؟ برقع کے متعلق کچھ بہتر مستقبل کے بارے میں کچھ بہتر سوچتے ہیں۔ ضدیں چھوڑو، ہم مل کر تمہارا فائدہ چاہتے ہیں۔ سیف نے خود کو کنٹرول کر آئی ڈونٹ نو فاطمہ، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ آج تک تم نے ماما کو یا خاندان میں کسی کو دیکھا ہے ایسے حلیے میں؟ مت کرو اس طرح کی فضول پینک حرکت۔ دیکھو فاطمہ، برقع، اسے برقع اس کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں؟ کچھ کے مطلب کچھ بہتر سوچتے، تم اپنے فیوچر کے بارے میں چھوڑو، ضد چھوڑو، اپنے فیوچر کے بارے میں سوچو۔ سیف نے خود کو کنٹرول کرتے ہوئے فاطمہ کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ بھائی آپ کیا جانتے ہیں میرے فیوچر کے لیے بہترین کیا ہے؟ سیف نے سوالیہ انداز سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، مجھے اسے ویسا گزارنا ہے جیسا مجھے اللہ نے حکم دیا ہے، جیسا مجھے اور آپ کو پیدا کرنے والے رب نے حکم دیا ہے۔ آپ کو بتاؤں ہمارا مستقبل کیا ہے؟ موت، اس کے بعد قیامت کا دن، جب اللہ کو اپنے کیے ہر عمل کا حساب دینا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے اپنے اس مستقبل سے، مجھے اس کو بہتر بنانے کے لیے ان ضدوں کو پورا کرنا ہے۔ مجھے پرواہ نہیں ہے کہ کون اس حلیے میں رہا ہے اور کون نہیں۔ لوگ کہتے ہیں پہلے لوگوں نے کون سے مجھے ایوارڈز دے دیے ہیں، کیا وہ میری قبر میں جائیں گے؟ ڈزنٹ میٹر ٹو می ایٹ آل، کیا وہ میری جگہ اللہ کو جواب دیں گے؟ اللہ فاطمہ کو معاف کر دیں، اس نے ہماری خوشی کا خاطر پردہ نہیں کیا۔ بتائیے کیا آپ میری قبر میں میرے ساتھ لیٹیں گے؟ فاطمہ جذب کے عالم میں بولتی جا رہی تھی، سیف کے پاس بولنے کو کچھ نہیں تھا۔ فاطمہ تم اتنی بدتمیز ہو گئی ہو کہ ماں کے سامنے زبان چلاؤ گی، اب یہ سیکھ رہی ہو تم؟ ماما میں بھیا کی بات کا جواب دے رہی ہوں، آپ کو برا لگا تو ویری سوری۔ فاطمہ نے اپنا لہجہ دھیما کرتے ہوئے ماں کی طرف رخ کر کے جواب دیا۔ نہیں کر سکتی، جاؤ اب، آئندہ تم پردے کا نام بھی نہیں لو گی، سمجھی تم؟ میں تمہاری وجہ سے مزید کوئی ٹینشن برداشت نہیں کر سکتی۔ ماما میں اللہ کا حکم کسی کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ سیف اور مسز ریان ماتھے پر شکن لیے ایک دوسرے کو تکتے رہے۔